انہوں نے وہاں پہ یہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے اور پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک سیلریز کا پیکیج جو ہے یہ مرات کا جو پیکیج ہے نا سر، آج اس کی اپروول دی گئی ہے. سو یہ تھوڑا سا اب یہ پی ٹی آئی کے ہمدردوں کے لیے ذرا اس کو ہضم کرنا مشکل ہو جائے گا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے. بھائی صاحب، عمران خان صاحب ہوں یا ان کی ٹیم ہو، یہ پہلے اور آخری جو ہے نا یہ سیاستدان ہیں، یہ پولیٹیشنز ہیں. یہ انہوں نے وہ کہتے ہیں نا جہاں پہ جیسا دیس اور ویسا بھیس. تو عمران خان صاحب ہوں، ان کی پارٹی ہو یا ان کے آگے وزیر اعلیٰ ہوں یا لوگ ہوں، انہوں نے بڑی چلاکی سے سمجھداری سے اصل میں یہ پنجاب میں کیوں لیگ کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں. وہ گھاگ ہیں پرانے، وہ سیاسی شکرے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان سے بہتر تو سیاست سمجھتا نہیں ہے. انہوں نے جنرل ضیاء کو بھی بھگتایا ہوا ہے کیوں لیگ نے، انہوں نے جناب نواز شریف صاحب کو بھی نگلا ہوا ہے، انہوں نے جنرل مشرف کی بھی انہوں نے وردی 10 دفعہ پہنائی ہوئی ہے، انہوں نے جناب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی پاور شیئرنگ کی ہوئی ہے. اب عمران خان صاحب اتنے چڑھ گئے. عمران خان ان کے ہاتھ میں طفل مکتب، یہ بچے جمہوری ہیں ان کے سامنے، جتنے پاورفل لوگ پنجاب میں جو انہوں نے مینج کر لیا ہے. انہوں نے آج کیا کیا وہاں پہ، کیوں لیگ یہ سمجھتی ہے جو ان کے بڑے ہیں کہ جناب جب تک آپ ان کو کھلائیں گے نہیں، مال پانی نہیں کھلائیں گے ایم پیز کو، تو پاور کا وہ مزہ بھی نہیں آئے گا اور پاور کو ہم اپنے ہاتھ میں رکھ بھی نہیں سکیں گے اور پنجاب کا اقتدار ہمارے پاس رہے گا بھی نہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. سو آئیڈیا وہی ہے جو آصف علی زرداری صاحب نے ایک انہوں نے تھیم شیئر کیا تھا بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کہ اگر ہم نے الیکشن لڑنے ہیں، پاکستان میں اقتدار ہم نے آ کے اس پہ قبضہ کرنا ہے اس کے سیاست کے ذریعے، تو ہمیں آ کے نواز شریف صاحب جتنا پیسہ کمانا پڑے گا. اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو ہم سیاست نہیں کر سکیں. یہ وہ مائنڈ سیٹ تھا، فلاسفی تھی جو یہاں پہ آ کے آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے انہوں نے شروع کری. اس کے بعد وہ چلتی ہوئی پورے کا پورا پولیٹیکل سیناریو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب تک ان کو کھلائیں گے نہیں، ان کو مال پانی نہیں دیں گے، ان کو ایم این ایز کو، ایم پیز کو، وزیروں کو، تو یہ آپ کے قابو میں نہیں رہیں گے، یہ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے. اور اسی لیے انہوں نے ترقیاتی فنڈز بھی انہوں نے شروع کروائے، وہ بھی پیسہ انہوں نے آگے بندر بانٹ عمران خان صاحب نے وہ بھی کر دیا 24 ارب روپیہ، وہ علیحدہ اپروو ہو گیا. انہوں نے کہا آج نہیں، ہمیں اور بھی کچھ چاہیے، مور اوور جس کو آپ کہتے ہوتے مور اوور. اس سے مجھے یاد ہے وہ ہمارے برکی صاحب ہوتے تھے، اللہ ان کو جنت میں جگہ تھے، بڑے صحافی تھے برکی صاحب. تو وہ جب ہم خبر میں لکھتے تھے نا مور اوور، اس پہ ہمیں بڑی ڈانٹ پڑتی ہوتی. ڈان میں اس وقت ہوتا تھا عامر صاحب، آج ہمیں باقاعدہ ڈانٹتے تھے جس کی خبر میں ہوتا تھا نا مور اوور، تو کہتے منڈے ہوں تیرے کو خبر کوئی اور کوئی بچ نہیں سی گئی، تو ہوں پیٹنگ کرنے کی کوشش کی تھی خبر نو، تو اتنے نا وہ لمحہ پان کی کوشش کی تھی. مور اوور کا مطلب ان کے برکی صاحب کے نزدیک، اور ہم نے بڑی ڈانٹیں کہی ہیں اس مور اوور پہ، ان کے نزدیک کہ جو رپورٹر وہاں پہ خبر میں مور اوور لکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر نو پنجابی میں کہتے ہیں نا ان آگے لمحہ پان دی کوشش کر رہی ہے کہ وہ میٹیریل کو بڑھانے کے لیے پانی ڈالنا. سو باقی چیزیں تو انہوں نے کر لی تھیں. انہوں نے یہاں پہ کیو لیگ نے مل ملا کے عمران خان صاحب کو انہوں نے ان کا بازو مروڑ کر، ویسے بڑا کہتے ہیں عمران خان میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا، یہ ہو رہے ہیں. انہوں نے کیا کہ انہوں نے آج مور اوور کیا ہے، انہوں نے لمحہ پا لیا ہے. انہوں نے کہ جناب آئے خان صاحب آپ کی پی ٹی آئی اور آپ کی تبدیلی، آپ کے نعرے بچتے یہاں پہ ہم جاتے ہیں. پتہ ہے آپ کو عامر صاحب، بیک گراؤنڈ دینا ضروری ہے. ہم آج کل کمیٹیز کی میٹنگ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ چائے نہیں پلاتے، وہ ہمیں کوئی بسکٹ وہاں مل جاتا تھا، ہمارے پیسے تھے، ہم بھی ٹیکس پیئر ہیں اس ملک کے، بسکٹ نہیں کھا سکتے، اپنے گھر سے لے جاؤ. بڑا خوش ہیں اس پہ پی ٹی آئی والے، بڑا فخر کرتے ہیں جی عمران خان صاحب نے سموسہ کم کر دیا ہے. وہ بلکہ لطیفہ بن گیا تھا پچھلے دنوں میں کہ وہ پمپیو آیا نا وہاں سے، وہ سیکریٹری خارجہ امریکہ کے، تو انہوں نے آ کے جو ہی ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی اور 2 کے بعد تیسرا بسکٹ انہوں نے اٹھانا کہا تو عمران خان نے ہاتھ پکڑ لیا. یہ لطیفہ چل رہا تھا، وہ نو پمپو اتنے 2 کھانے دی اجازت، تیجا تو نہیں کھا سکتا. ہمارے لیے تو تیسرا بسکٹ حرام ہے سر. اس دن ہم گئے ندیم افضل چند صاحب سے ملاقات ہو گئی وزیر اعظم ہاؤس میں، نہیں ساری اس میں آفس میں، جس دن ان کی بریفنگ تھی، تو چند صاحب نے ہمیں سموسے کھلائے. میں بھی تھا، کاشف عباسی صاحب بھی تھے اس میں، مونا عالم بھی تھیں، 2-4 اور دوست بھی تھے، مہر بھی تھی بخاری. اس نے جیب سے منگوایا، کہتے عمران خان صاحب نے منع کیا ہوا ہے. اور انہوں نے ندیم افضل چاند نے، کیونکہ جٹ آدمی ہے تو اس نے اپنا وہاں پہ وہ سسٹم رکھا، پیسے جیب سے منگوائے کہ خان صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. خان صاحب ہم پہ تو ناراض ہو جاتے ہیں، ہمیں دوسرے کے بعد تیسرا بسکٹ نہیں کھا سکتے، ایک کے بعد دوسرا سموسہ نہیں کھا سکتے، ملک ڈوب جائے گا. مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے گڈ کاپ بننا ہے، میں اس لیے کر لوں اس کو ہضم کریں کسی طریقے سے آپ جناب. اور مجھے وہ کہتے ہیں نا کمینی سی خوشی ہو رہی ہے کہ جو ہمیں بسکٹ نہیں کھانے دیتے، انہوں نے ہمیں چائے نہیں پینے دیتے اور کہتے ملک ڈوب رہا ہے. اور آج جو وہاں پہ کہانی رام لیلا سنائی ہے انہوں نے، اسد عمر صاحب نے، میری تو آنکھوں میں آنسو آ کے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میری جیب میں جو پیسے ہیں میں نکال کے اسد عمر کے سامنے رکھ دوں کہ ملک کی یہ بری حالت ہے. یہ تو رکھے نا آپ سارے. اسی دن یہ فراڈ کتنے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ لوگوں کے ساتھ. ایز فارمر
चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनको भी मिलेंगी और उनके भाई शहबाज शरीफ को भी मिलेंगी, और जिनके लिए मेला रचाया गया था सारे का सारा, वो परवेज इलाही साहब को भी मिलेंगी। ठीक है, परवेज इलाही को आगे रख के बाकी सबको दिलवा दिए, और ये मुझे याद है फहमीदा मिर्जा साहबा ने ये आके हरकत तो नहीं कहूँगा, बुरा लफ्ज हो जाएगा, उन्होंने ये काम किया था, रिवायत उन्होंने वारदात, अच्छा लफ्ज, वारदात चले कर रहे थे। 2013 में जब एक हफ्ता रह गया था स्पीकर के ओहदे से हटने के लिए, उन्होंने इजलास बुला के अपने लिए ताहयात मरात उन्होंने मंजूर करवा ली थी, मेरे इतने नौकर होंगे, इतने चाकर होंगे, इतना मुझे पैसा मिलेगा, इतनी मरात मिलेंगी मरते दम तक। साथ में उन्होंने कहा कि अगर मैंने अकेले करा लिया तो लोग इतराज करेंगे, उन्होंने कहा जितने साबिक स्पीकर हैं सबको मिलेगा। तो आज उन्होंने यही काम किया इमरान खान साहब के, वसीम अकरम साहब ने और उनकी पूरी टीम ने, कि उन्होंने कहा जनाब कि क्योंकि यहाँ पे हमने लोगों को करना है अकोमोडेट, लिहाजा परवेज इलाही साहब से शुरू हुए। साथ में उन्होंने वजीरों ने कहा जी हमारा क्या कसूर है, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं सर, एमपीज की बढ़ाई की है, अलाउंसेस बढ़ाए गए हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि आप ये कह रहे हैं कि महंगाई है, जिसका असद उमर साहब ने बड़ा रोना रोया, वो मैं अगले चैप्टर में जाऊंगा मैं सारा। आपके पास अगर पैसे नहीं है तो इनको देने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आपने अभी 150 अरब रुपए के आपने हमारे पे टैक्सेस लगाए हैं, असद उमर कह रहे हैं कि मजीद हम गैस की कीमतें बढ़ाने वाले हैं, आपने बिजली की कीमतें बढ़े, हमारे कैमरामैन की जेब से आपने 40,000 रुपए का गैस का बिल आपने लिया है। ये गैस के बिल जो लोगों की जेबों पे डाक के इमरान खान की हुकूमत ने इसलिए मारे थे, MNA ना इनके MPs और दीगर लोगों को बैठ के पैसे देने, अवाम की जेब पे डाके मार के उनकी जेबों से पैसा निकाल के। अब हमारे कैमरामैन की तनख्वाह तो नहीं बढ़ी, आपने इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी है ना, हमारे कैमरामैन की, हमारे स्टाफ की, या बहर जो आम लोग हैं, आपकी सरकार ने उनकी तनख्वाह तो नहीं बढ़ी, आपने हमसे तो पैसे लिए हैं। ये मुबारकबाद देनी थी आपको आमिर साहब, ये गुड काप। अब इसको गुड काप किसी तरीके से आप ये बताएं कि इतना बड़ा कंसेशन देना, मराद देना पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में था, नहीं तो खुदा ना खास्ता आज पाकिस्तान को कुछ हो जाता।